پاکستان میں فوجی آمریت، جمہوری ادوار میں فوجی مداخلت، اسٹیبلشمنٹ، غیر سیاسی اداکار جیسی اصطلاحات پاکستانیوں کے لیے نئی نہیں۔ 77 سال بعد 24 کروڑ عوام آمریت اور جمہوریت کے بیچ جھول رہے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں کہیں آگے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آج بھی معاشی بحران کا شکار IMF اور دوست ممالک کے سامنے کشکول پھیلائے کھڑا ہے۔ سیاستدانوں کا قصور ہے یا فوجی آمروں کا؟ حقیقت یہ ہے کہ سزا ریاست اور عوام بھگت رہے ہیں۔ جناب، اس دور میں دو طویل فوجی آمریت، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف، ایک صاحب نے مذہبی چھاپ چھوڑی یا مذہبی نفرت کی بنیاد رکھی اور دوسرے صاحب نے روشن اعتدال معاشرے کی بنیاد۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے تضاد میں ہیں۔ ایک نے طالبان بنائے اور دوسرے نے طالبان مٹائے۔ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور اس دوران بے نظیر حکومت، نواز شریف حکومت اور کٹ پتلیاں حکومت جیسے مسلم لیگ قاف کی کنگز پارٹی کہلاتی ہے، یہ ہمارے سامنے آتی رہیں۔ کبھی وزیر اعظم کو صدر کے ذریعے ہٹوایا گیا تو کبھی عدالتوں کے ذریعے ہٹوایا گیا، اور آج تک یہ کھیل جمہوریت کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ایک وزیر اعظم کو 3-3.5 سال سے زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آئین، ریاست اور 24 کروڑ عوام، جانے کون ان پہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ تاریخ کے خفیہ حقائق، ایسی چیزیں جو دھند میں، تاریخ کی دھند میں چھپا دی گئی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوسرے دور کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور سے ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر بیٹھے اور طیارہ حادثے میں اپنی موت تک 17 اگست 1988 وطن عزیز اور آئین کو پامال کرتے رہے۔ حسب روایت وہی روایتی سیاسی اور مذہبی ہتھ کنڈے صدر مملکت بھی بنے۔ اسی دور میں محمد خان جونیجو 23 مارچ 1985 کو وزیر اعظم بنائے گئے اور 3 سال 2 مہینے 6 دن عہدے پر رہے۔ بالآخر فوجی آمر جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر آپ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری جنرل ضیاء الحق ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب، فوجی آمر کے بعد ملک میں انتخابات اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ صدر غلام اسحاق خان نے 1990 میں بے نظیر حکومت برطرف کر دی۔ وہ 1 سال 8 مہینے 4 دن اس عہدے پر رہیں۔ اس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے اور ایک مرتبہ پھر صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت بھی 1993 میں 2 سال 5 مہینے 12 دن بعد ختم کر دی۔ اکتوبر 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی اور 3 سال 18 دن بعد 1996 میں اپنے ہی صدر فاروق لغاری کے ہاتھوں گھر بھیجی گئیں۔ فروری 1997 میں نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے اور اکتوبر 1999 میں فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ نواز شریف دوسری مدت میں 2 سال 8 ماہ وزیر اعظم رہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے دور کا جائزہ لیا، صاحبزادہ لیاقت علی خان سے ذوالفقار علی بھٹو تک۔ اب چلتے ہیں تیسرے دور کی جانب۔ تیسرا دور فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کا ہے، جنہوں نے پورے 9 سال پاکستان پر مطلق العنان حکومت کی۔ حسب روایت صدر کا عہدہ بھی سنبھالا، ملک میں نچلی سطح پر حکومتی نظام بھی لائے، حسب ماضی سیاستدانوں کو بھی خوب استعمال کیا۔ بہرحال اس تیسرے دور میں پہلے وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی 1 سال 7 مہینے اور 3 دن، اس کے بعد چودھری شجاعت 30 جون 2004 سے 1 مہینے 27 دن وزیر اعظم کے عہدے پر رہے۔ اس دوران 28 اپریل 2004 کو شوکت عزیز 3 سال 2 مہینے 18 دن وزیر اعظم رہے۔ جنرل پرویز مشرف عوامی دباؤ پر الیکشن کرانے پر مجبور ہوئے۔ پرویز مشرف تاریخ کا ایک متنازع کردار، کچھ لوگ شدید محبت کرتے ہیں تو کچھ شدید نفرت۔ تاریخ کے اس کردار کے بارے میں ہماری ڈاکومنٹری جنرل پرویز مشرف کمانڈو ٹو ایگزائل پریزیڈنٹ ضرور دیکھیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کی جانب سے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ اس دوران فوجی آمر ایوان صدر سے رخصت ہو چکے تھے۔ خیر، یوسف رضا گیلانی کو بھی 4 سال 1 مہینے بعد عدالتی حکم پر عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ان کی جگہ راجہ پرویز اشرف نے سنبھالی اور 1 سال 2 مہینے 18 دن وزیر اعظم رہے۔
ملک میں عام انتخابات، نواز شریف 25 جون 2013 کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنے اور 4 سال 3 دن عہدے پر فائز رہے۔ سپریم کورٹ پاناما کیس فیصلے کے بعد عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی 10 مہینے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے جو سنگین سیاسی تقسیم کا شکار نظر آتا ہے۔ عمران خان جو 2018 انتخابات جیتے، تبدیلی اور احتساب کے نعروں کے ساتھ حکومت بنائی، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 18 اگست 2018 سے 3 سال 7 مہینے اور 23 دن وزیر اعظم رہے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے باعث اقتدار ختم ہوا، پھر اسی اپوزیشن یعنی PDM کی حکومت بنی۔ شہباز شریف وزیر اعظم رہے جو 1 سال 4 مہینے اور 2 دن عہدے پر فائز رہے۔ 2018 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا، اس پر بعد میں نظر ڈالتے ہیں، مگر پہلے جانتے ہیں 77 سالوں میں کتنے وزیر اعظم اور کتنے فوجی آمر ملک کے عزیز پر راج کرتے رہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے 45 سالوں میں 23 وزیر اعظم اور 32 سالوں میں 4 فوجی آمر حکومت کرتے رہے۔ اگر تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو منتخب وزیر اعظم کی مدت 2 سال 10 مہینے بنتی ہے، جبکہ فوجی آمر کی اوسط حکومت 8 سال۔ فوجی آمریت کا ذکر کیا جائے تو پہلے فوجی آمر جنرل ایوب خان 1958 سے 1969 گویا 10 سال، جنرل یحییٰ خان 1969 سے 1971 لگ بھگ 1.5 سال۔ اس کے بعد فوجی آمر جنرل ضیاء الحق 1977 سے 1988 یعنی 11 سال، اور پھر جنرل پرویز مشرف 1999 سے 2008 یعنی لگ بھگ 9 سال۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں 32 سال فوجی آمریت رہی اور گزشتہ 60 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا جمہوریت پر کنٹرول۔ مگر اس میں قصور صرف فوج کا نہیں بلکہ سیاستدان بھی ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، جو سیاسی جنگ میں غیر سیاسی سہاروں کو تلاش کرتے ہیں، پارلیمان کو بالادست بنانے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ 2018 سے اب تک پوری سیاست پر، جمہوریت پر، پورے پاکستان پر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ نظر آتی ہے۔ پاناما میں نواز شریف کی معزولی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جاتا ہے اور عمران خان کو حکومت میں لانے کو بھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف جلا وطن اور اسٹیبلشمنٹ کے غضب کا نشانہ تھے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے۔ عمران خان لاڈلے کہلاتے تھے جو ہائیبرڈ حکومت کا اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے، مگر سیاسی بساط پر بازی پلٹ چکی ہے۔ کل کے ماتوب نواز شریف آج کے لاڈلے کہلا رہے ہیں، جبکہ عمران خان عطاب کا شکار اور سلاخوں کے پیچھے ہیں، مگر ساتھ ہی مقبول بھی ہیں۔ موجودہ دور میں فوج حکومت میں آنے پر تیار نہیں۔ وزیر اعظم بمشکل 3 یا 3.5 سال پورے کر پاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بننے والا وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنی دور اور کتنا تیز دوڑ سکتا ہے۔ تو جناب، یہ تھی پاکستان کی سیاسی، جمہوری اور فوجی آمریت کی تاریخ۔ بڑے عجیب و غریب مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے سب سے بڑی بات کہ آئندہ وزیر اعظم کتنی دور اور کب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوڑ سکتا ہے، کب تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی، ان کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، اور کتنے دن چلتا ہے یا کتنے سال چلتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک اور یوٹیوب دونوں پر ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔